بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس 8. بیٹا ہم نے پچھلی کلاس میں جو ہے وہ اس کے کچھ طویل جو سوال جواب تھے، جب زندگی شروع ہوگی، پہلا باب روز قیامت، اس کے فرسٹ 6 کویشچنز ہم نے کیے تھے، جو یوں سمجھ لیں کہ کچھ طویل، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں طویل جوابات. اور یہ آج ہم مختصر سوال جواب آج میں شروع کروا رہی ہوں. جلدی سے ان کو دیکھ لیں اور اس کے بعد ہم ریڈنگ کریں گے اپنا. آگے ہم شروع کرتے ہیں. اب دیکھیں، مختصر سوال میں ہم کوشش کریں گے کہ آنسر ایک جملے یا 1 لائن سے زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے. قیامت کے روز آسمان کا رنگ کیسا ہوگا؟ بتائے گا آپ لوگوں میں سے؟ جی فیصل بتائیے. جی فیصل. قیامت کے روز آسمان کا رنگ نیلا نہ ہوگا، لال ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. قیامت کے روز آسمان کا رنگ لال انگارہ جیسا ہوگا. یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ، ورنہ جیسے فیصل نے بتایا کہ نیلا نہ ہوگا بلکہ لال انگارہ ہوگا. یہ بھی ٹھیک ہے. چلیں فیصل آپ ہی دوسرا سوال دیکھیں. برزخ کسے کہتے ہیں؟ برزخ کا کیا مطلب ہے؟ پہلے تو برزخ کہتے کسے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے بتائیں گے؟ فیصل بتائیے. مس مجھے نہیں پتا اس کا، دوسرے کا. اس کا نہیں پتا؟ اور کون بتائے گا بیٹا آپ لوگوں میں سے؟ ایمان، فاطمہ، بلال. چلیں میں بول رہی ہوں، آپ لکھتے جائیں. برزخ آخرت کی دنیا کا پہلا دروازہ ہے. جی فاطمہ. یس ٹیچر. بتائیے. ٹیچر یہ پیج نمبر 27 ٹھیک ہے. یہاں لکھا ہے عالم برزخ میں زندگی جسم کے بغیر ہوگی. اس میں احساسات کیا ٹیچر؟ یہ نہیں آئے گا بیٹا، ہمیں 1 لائن آنسر اس میں دینا ہے فاطمہ. بس ہمیں اوکے برزخ کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے، صرف یہ بتانا ہے بس. اوکے. دیکھیں میں بتا رہی ہوں، آپ لوگ دیکھیں، لکھتے جائیں ساتھ ساتھ. لکھیں برزخ آخرت کی دنیا کا پہلا دروازہ ہے. برزخ آخرت کی دنیا کا پہلا دروازہ ہے. برزخ کا مطلب پردہ ہوتا ہے. یہ ہمارا جو ہے وہ 2 جملوں پر مشتمل ہوگا آنسر، کیونکہ سوال بھی ہمارا جو ہے ایک ہی سوال میں 2 سوال پوچھے گئے ہیں. تو آپ اس کو اس طرح لکھیں کہ پہلا جملہ آپ کا یہ ہوگا کہ برزخ آخرت کی دنیا کا پہلا دروازہ ہے، ختمہ. اور پھر لکھیں برزخ کا مطلب پردہ ہوتا ہے. چلیں نیکسٹ جو سوال ہے وہ زیادہ آسان بھی ہے، دیکھتے ہیں اس کا جواب کون دیتا ہے. صالح کون تھا؟ صالح کون تھا؟ جی فاطمہ. ٹیچر صالح ایک فرشتہ تھا. جی بالکل ٹھیک ہے. صالح عبداللہ کا دائیں ہاتھ والا فرشتہ تھا. یس تھینک. ٹھیک ہے. صالح عبداللہ کا دائیں ہاتھ والا فرشتہ تھا. جی بلال آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے. اینی کوشچن بلال؟ ٹیچر ہم نے کتنے باب کر لیے ہیں ابھی تک؟ بیٹا یہ ہم نے ریٹن تو سمجھ لیں پہلا ہی باب ہے جس کی میں نے آپ کو ریڈنگ کروائی اور اس کے میں کوشچن آپ کو کروا رہی ہوں. اور اس کے بعد میرا خیال ہے میں آپ لوگوں سے ہی پوچھوں گی. پیج نمبر میرا خیال ہے 45 تک مجھے آپ کی ٹیچر نے بتایا تھا، مس سمارا نے، کہ انہوں نے آپ کو کروایا ہے. ہاں جی 45 میرا خیال ہے. دوسرا باب کمپلیٹ کروا دیا انہوں نے اور تیسرا جو باب ہے وہ شروع کروایا تھا. تو میں آپ بے فکر ہے تھوڑا سا ریکال کر کے اور پھر میں آگے چلوں گی. ٹھیک ہے بلال؟ چلیں اب فی الحال صالح کون تھا؟ صالح عبداللہ کا دائیں ہاتھ والا فرشتہ تھا. سوال نمبر 4 ہے. سوال نمبر 4 لکھیں. کرامن کاتبین سے کیا مراد ہے؟
کرامن کاتبین سے کیا مراد ہے؟ جواب لکھیں اس کا. جی امیمہ آپ بتائیں گی اس کا جواب؟ کرامن کاتبین ایسے دو فرشتے ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارے نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں. ویری گڈ، بہت اچھا جواب بتایا آپ نے بیٹا، اور اتنا لیندی بھی نہیں ہے. لکھے کرامن کاتبین. کرامن کاتبین وہ فرشتے ہیں جو ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کی نیکیاں اور برائیاں لکھتے رہتے ہیں. ویری گڈ امیمہ. کرامن کاتبین وہ فرشتے ہیں جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کی نیکیاں اور برائیاں لکھتے رہتے ہیں. سوال نمبر 5 ہے، کتاب کا اہم کردار کون تھا؟ کتاب کا اہم کردار کون تھا؟ سب نے یہ ہینڈ ریز کیے ہوئے، یہ تو ظاہر سب کو ہی پتا ہے، اسی لیے میں بھی اس کا جواب جو ہے وہ کسی سے نہیں پوچھ رہی، میں بول رہی ہوں، خود ہی آپ دیکھ لیں. کتاب کا اہم کردار عبداللہ تھا. ٹھیک ہے، اب جو مشکل مجھے لگے گا نا کہ تھوڑا ڈیفیکلٹ یا ٹرکی ہے، وہ میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی. کتاب کا اہم کردار عبداللہ تھا. چلیں نیکسٹ سوال نمبر 6 ہے، قیامت والے دن سور پھونکنے والے فرشتے کا کیا نام ہے؟ یہ بھی بہت آسان ہے. قیامت والے دن سور پھونکنے والے فرشتے کا کیا نام ہے؟ جواب لکھیں. اس فرشتے کا نام اسرافیل ہے. اس فرشتے کا نام اسرافیل ہے. سوال نمبر 7، یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ جی فیصل. جی فاطمہ بتائیے، یاجوج ماجوج کون ہیں؟ جی فاطمہ بتائیے بیٹا، یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یس ٹیچر، وہ انمیوٹ ہی نہیں ہو رہا تھا میرے سے. ٹیچر، نو کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد یاجوج ماجوج ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ویری گڈ، کریکٹ آنسر ہے بالکل. حضرت نوح کے تیسرے بیٹے، لکھتے جائیں ساتھ ساتھ، حضرت نوح کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد، یہ الف یا فے اور سے سمر والا سے، یافس کی اولاد یاجوج ماجوج ہیں. حضرت نوح کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد یاجوج ماجوج ہیں. سوال نمبر 8، کون سے لوگ اللہ کو بن دیکھے ایمان لائے؟ کون سے لوگ اللہ کو بن دیکھے ایمان لائے؟ جی امیمہ بتائیے. انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ایمان لائے. ویری گڈ. وہ لوگ انبیاء، شہداء، صالحین اور صدیقین ہیں. وہ لوگ انبیاء،
شہدا، صالحین اور صدیقین ہیں. جی بلال، اینی کوشچن بیٹا؟ بلال بیٹا، یو وانٹ ٹو آسک سم تھنگ؟ نو ٹیچر. اوکے، ہینڈ ریز کا آپشن آ رہا ہے بیٹا آپ کا، اسی لیے چلیں اٹس اوکے. لکھیں وہ لوگ انبیاء، کاما لگا کے لکھیے گا شہداء، پھر کاما لگا کے لکھیے گا صالحین اور صدیقین ہیں. آخری سوال ہے ملک الموت کا نام کیا ہے؟ یہ بھی سب کو آتا ہوگا امیمہ. آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے بیٹا، چلے پھر آپ ہی بتائیں اس کا جواب. جی امیمہ. ملک الموت کا نام اسرائیل ہے. ویری گڈ. ملک الموت کا نام اسرائیل ہے، بالکل درست آنسر ہے بیٹا یہ بھی. چلیں یہ بھی ہو گیا ہے. اب جلدی سے اپنا کاپی ورک آپ لوگوں نے کر لیا ہے، اب نکالیں. جب زندگی شروع ہوگی ریڈر نکال لیں بیٹا. پیج نمبر ہے آپ کا 45. مجھے آپ میں سے کوئی بھی ایک اسٹوڈنٹ یہ بتا دے کہ 45 سے ہی شروع کرنا ہے. دیکھیں دوسرا جو باب تھا وہ تھا عرش کے سائے میں. آپ میں سے کوئی ایسا ہے بیٹا جو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں؟ جو 45 سے ہی پڑھنا. ایک منٹ فاطمہ بیٹا، میں نے کہا تھا میں مارک کروا دوں گی انڈیکس میں، لیکن بیٹا ممکن نہیں ہو سکا. میرا خیال ہے اسکول ہی آپ لوگوں کے کھل جائیں گے انشاءاللہ، تو فیس ٹو فیس ہی ٹیچر آپ کو سلیبس جو ہے وہ دے دیں گی. ٹھیک ہے فاطمہ، سلیبس آپ کو مل جائے گا، اس کے اکارڈنگلی پھر آپ جو ہے وہ چیک کیجیے گا کہ آپ کا کتنا کام اس میں سے ڈن ہے اور کیا کچھ آپ کا مسنگ ہے، وہ پھر ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ کر لیں گے. چلیں اب مجھے اگر ممکن ہو سکا تو میں پھر بھی کوشش کروں گی کہ میں آپ کو بھجوا دوں، واٹس ایپ کر دوں گی اگر پاسبل ہوا تو. جی فاطمہ بھی ٹیچر میں کہہ رہی ہوں کہ آپ مجھے بتا. جی جی 45 سے ہی ہم نے شروع کرنا ہے، اسٹارٹنگ سے ٹھیک ہے. 45 پیج کی. عرش کے سائے میں آپ لوگوں نے کیا پڑھا تھا، کچھ مجھے آپ بتائیں گی فاطمہ؟ دیکھیں میں نے جو آپ کو شروع کروایا تھا، ہم نے کیا پڑھا Yes, تھا سب سے پہلے کہ میں عبداللہ بتا جو رہی ہے وہ میدان حشر میں ہے، قیامت کے دن کا جو منظر نگاری تھی وہ ہم نے پڑھی، لوگوں کے احوال ہم نے پڑھے. پھر وہ اس کی اس قیامت نازل ہوتے وقت وہ کہاں تھا، وہ قبر میں تھا، برزخ میں تھا. ٹھیک ہے، وہاں پہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا وہ ہم نے پڑھا. اس کے بعد اسے بتایا کہ اسی وقت قیامت نازل ہوئی، اس وقت دنیا کے کیا حالات تھے، وہاں تک میں نے آپ کو بتا دیا تھا. اس کے بعد آپ نے کیا پڑھا فاطمہ؟ جو اس کے بعد نا صالح عبداللہ کو ایک جگہ پر لے کر جا رہا تھا، جانا فرشتے، جہاں وہ عبداللہ ڈر سا گیا تھا کہ یہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. تو ٹیچر لیکن وہاں نا ایسے فرشتے کھڑے تھے جن کے ہاتھ میں نا آگ والے کنکر تھے. تو ٹیچر ویری گڈ. صالح نے کہا کہ یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے عبداللہ، یہ صرف ان کو مارتے ہیں تاکہ جو برے لوگ ادھر آئے نا ان کو مارتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ ادھر آنے کی کوشش بھی نہ کریں. ویری گڈ. اچھا پھر فاطمہ عبداللہ وہ عذاب کے فرشتے تھے نا بیٹا؟ ٹھیک ہے، وہ عذاب کے فرشتے تھے یس شاید. ہاں پھر کیا ہوا آگے؟ یس پھر ٹیچر عبداللہ جب آگے گیا نا تو اس نے بولا اسے، میں بس شارٹ بتا رہی ہوں ٹیچر، ٹھیک ہے. جی جی مجھے شارٹ تھوڑا بریف کریں. عبداللہ آگے گیا تو اس نے کہا کہ کیا تم مجھ سے سارے انبیاء سے ملا سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ سارے انبیاء سے تو تمہاری ملاقات نہیں ہو سکتی، لیکن جن سے ہو سکتی ہے ان سے ملا سکتا ہوں. وہ پھر ٹیچر اس کو لے کر گیا تھا حضرت ابو بکر کے پاس. وہاں پہ حضرت ابو بکر اسے ملے ٹھیک ہے. عبداللہ سے، اور انہوں نے اسے ایک مشروب پلا دیا جو بہت ہی زیادہ لذیذ تھا، اور اس کو بالکل پیاس نہیں لگ رہی تھی. اس نے وہ پہلے چاہ رہا تھا کہ وہ ایک ہی گھون میں پی ٹھیک ہے. جائے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ میرے آگے اتنی بڑی ہستی بیٹھی ہے، تو پھر اس نے آرام سے 3 سانسوں میں پیا. اور پھر ٹیچر وہ ایک اچھا فاطمہ جگہ پہ ایک منٹ کے لیے بیٹا، یس
بیٹا 1 منٹ کے لیے پاز دیجیے گا. میں یہاں پہ 2 چیزیں مس کر دی. جب میں نے آپ کو پڑھایا تھا اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا نا, ہم نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ جب عبداللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو اس کو شرف قبولیت بخشا جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ عرش کی طرف جاتا ہے, ایک سجدہ بجاتا ہے, اللہ سے اس کو ملاقات کا, بات چیت کا شرف ملتا ہے. وہ ایک پوائنٹ مس ہو گیا. اور یہاں پہ آپ نے جو بتایا اس میں یہاں پہ آپ نے درمیان میں یہ نہیں بتایا کہ وہ ایک جگہ سے جب داخل ہوتا ہے تو اس کو اپنے اندر ایک تبدیلی کا احساس ہوتا ہے, اور اس وقت اس کا دھیان ظاہر فرشتوں کی طرف تھا, ماحول کی دلکشی کی طرف تھا, تو وہ دھیان نہیں دے پاتا. لیکن پھر اس کے سامنے ایک آئینہ جب آتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے آئینے میں, ٹیچر ایک وہ بہت ہی دیکھتے ہیں کہ خوبصورت یہ میں تو شہزادے نہیں جیسا ہوں, شخص, اور پھر اس کو پتا چلتا ہے. ہاں لیکن بالکل پھر اسے بالکل. صالح کہتے پھر ہیں کیا ہوتا کہ ہے یہ جو یہاں پہ المصور, یس وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے یہ کوئی تم نے میرے سامنے پینٹنگ رکھی ہے, عبداللہ کہتے ہیں. لیکن صالح کہتے ہیں اس کا پینٹر جو ہے وہ المصور جل جلالہ ہے, اور اس میں جو کھڑے ہو وہ تم ہو. بالکل بالکل. اور اس طرح قیامت کے دن لوگوں ویری کے گڈ. اعمال سے ان کی شکلیں ہوں گی. اور ٹھیک ہے. ٹیچر اچھا جو مشروب پلایا تھا وہ کیا تھا, وہ آب کوثر تھا؟ یس. اور ٹیچر آب پھر کوثر اسے کیا تھا عبداللہ نا اس کو, نے. ویری گڈ. پھر یس, تیسرا باب, پھر عبداللہ ایک آگے ٹھیک ہے. جگہ پہ چلا جاتا ہے جہاں پہ نا اس کو اپنے نا ایک سر نظر آتے ہیں, ٹیچر نظر آتے ہیں. تو نا ان کی بہت بری حالت ہوتی ہے. تو استاد جیسے بالکل. عبداللہ, یس, جیسے عبداللہ کو دیکھتے ہیں نا تو وہ غائب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو صالح سے عبداللہ پوچھتا ہے کہ یہ کیوں اس طرح غائب ہو رہے, میرے سامنے سے میرے سے مل کیوں نہیں رہے. تو پھر صالح کہتے ہیں کہ تم ان سے نہ ہی ملو تو بہتر ہے, کیونکہ انہوں نے تمہیں سارا کچھ سکھایا تھا, اچھی باتیں, لیکن ان پر خود عمل نہیں کیا تھا. بالکل. چلے ٹھیک ہے, بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. میرا خیال ہے آپ کی ایکسپلینیشن سے فاطمہ باقی سب بچوں کا بھی ایک ریکال ہو گیا ہوگا. اس کے باوجود جو ہے کلاس 8 بیٹا کسی کو کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. عبدالرحمان, ایمان آپ بہت دیر سے بیٹا خاموش ہیں. عبدالرحمان کو بھی ابھی تک بات چیت کا موقع نہیں ملا. بیٹا آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. یہاں پہ جیسے فاطمہ نے بتایا کہ ان کے استاد جو ہے عبداللہ کے, وہ ان کو نظر آتا ہے. استاد کا نام ہے استاد فرحان احمد. یہ نام آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں. یہ نام آگے جا کے کہانی میں بہت اہم کردار ہے ان کا. اب دیکھیں وہ ان سے جب چھپنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پہ صالح کہتا ہے کہ مت ان سے ملو, کیونکہ اس سے تمہارے استاد کی رسوائی میں اضافہ ہوگا. اب یہاں پہ ایک بہت ہی اہم بات ہے جو میں آپ لوگوں سے بیٹا کہنا چاہوں گی. عبدالرحمان میں تھوڑا ایکسپلین کروں, اس کے بعد ریڈنگ آپ نے شروع کرنی ہے پیج نمبر 45 سے, تو آپ ریڈی رہیے گا. اب دیکھیں یہاں پہ بہت اہم بات ہے. عبداللہ جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں, مجھے جو سکھایا ہے, مجھے جو اس قابل میں ہوں, اس کے پیچھے جو پورا کریڈٹ ہے نا وہ میرے ان استاد کا ہی ہے. ٹھیک ہے. عبداللہ جو ہے وہ یتیم ہو جاتا ہے بہت چھوٹی عمر میں, اور جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو یہی استاد ہی اس کی تربیت کرتے ہیں. یہاں پہ ایک سوچیں کہ ایک استاد کا کیا مقام ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس استاد نے اپنی علم سے, علم کی بدولت جو ہے وہ ایک ایسا شاگرد ایک تیار کیا کہ جو آخرت کے دن جس کا اتنا اعلیٰ مقام ہے. لیکن اس استاد کا خود کا کیا حال ہے اس دن, کہ وہ پریشان ہے, وہ چھپتے پھر رہے ہیں اپنے شاگرد سے. تو آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک استاد اگر اتنا علم رکھتا ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو جو ہے وہ نکھار سکے, اس کی شخصیت کو پوری تبدیل کر سکے, تو وہی استاد جو ہے وہ خود کس درجے پہ ہوگا. لیکن یہاں پہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ استاد بہت پریشان ہیں ان کے. اس کی کیا وجہ ہے, کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ جی بیٹا اینی ون, چلیں میم آپ بتائیے. کیونکہ ٹیچر اس کے جو ٹیچر تھے کیا وہ اس وجہ کو ہے اچھے استاد مال صاحب؟ کرنے کی تلقین کرتے تھے, لیکن وہ خود اچھے مال نہیں کرتے تھے. ویری گڈ, بہت اچھا جواب دیا ہے. یہاں پہ میں پھر وہی آیت کوٹ کروں گی کیونکہ یہ آیت بہت اہم ہے. حدیث ہے یہ, انما الاعمال بالنیات. ٹھیک ہے, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اب وہ استاد جو ہے ان کے قول اور فعل میں تضاد تھا.
ٹھیک ہے. کال اور فعل میں ان کے تضاد تھا. فعل کا مطلب ہے عمل، کام. ٹھیک ہے. کال اور فعل میں تضاد کی وجہ سے ان کا یہ حال ہے. وہ جو بولتے تھے وہ بولتے ضرور تھے، لوگوں کو سکھا دیتے تھے، ہر بات ان کو بتا دیتے تھے، لیکن ان کا عمل جو تھا وہ اس کے برعکس تھا، جس کی وجہ سے آج ان کا یہ حال ہے. ٹھیک ہے. اب آگے عبد الرحمان آپ پڑھیے. یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہے کہ استاد ان کے سرپرست تھے، ان کو شادی کروائی، ان کو علم سکھایا، ان کے لیے باپ کا درجہ تھا استاد کا، اور اب ان کے لیے کتنا دکھ ہے، عبداللہ کو کتنا صدمہ پہنچا ہے ان کو اس حال میں دیکھ کر. ٹھیک ہے. اب چلیں عبد الرحمان. عبد الرحمان پیج نمبر 45 پہ جو یہ نیو پیراگراف ہے بیٹا وہاں سے آپ شروع کیجئے. اینڈ اف پاسبل بیٹا اپنا کیمرہ جو ہے وہ بھی آن کر لیں. جی عبد الرحمان جلدی بیٹا، کوئکلی. میں نے گردن گھما کر یہاں سے پڑھیے. میں نے گردن گھما کر صالح کی طرف دیکھا. اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثر سے عاری تھا اور وہ مستقل مجھے دیکھے جا رہا تھا. میری توجہ اپنی طرف مبذول پا کر وہ بولا، عبداللہ تم حیران میدان حشر کے احوال. عبد الرحمان آپ کیوں بار بار بیٹا میوٹ کیوں ہو جا رہے ہیں؟ اینی پرابلم بیٹا؟ نو مس. عبداللہ تم میدان چلے بیٹا حشر پڑھیے. عبداللہ تم میدان حشر کے احوال جاننے کے شوق میں اپنی جگہ چھوڑ کر یہاں آئے ہو تو ایسے بہت سے مناظر ابھی تمہیں اور دیکھنے ہوں گے. میں تمہیں مزید صدمات سے بچانے کے لیے ابھی سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ تمہاری بیوی تین بیٹیوں اور 2 بیٹوں میں سے تمہاری ایک بیٹی لیلا اور ایک بیٹا جمشید اسی میدان میں خواروں پریشان موجود ہے. صالح کی یہ بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. مجھے چکر سا آیا اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا. صالح میرے ساتھ ہی زمین پر خاموش بیٹھ گیا. میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، مگر یہاں کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی. کیوں رو رہا ہے، کیوں چیخ رہا ہے، کیوں ماتم ہو رہا ہے، یہ کسی کا مسئلہ نہیں تھا. آج سب کو اپنی ہی پڑی تھی. ایسے میں کوئی رک کر مجھ سے میرا غم کیوں پوچھتا. لوگ ہمارے پاس سے بھی بے نیازی سے گزرتے چلے جا رہے تھے. کچھ دیر بعد میں نے صالح سے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے حساب کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد ہی کوئی حتمی بات سامنے آئے گی. اس کا جواب 2 ٹوک تھا. پھر وہ اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بولا، پچھلی دنیا میں جن لوگوں نے آج کے دن کی حاضری کو اپنا مسئلہ بنا لیا تھا وہ اسی کے لیے جیے، چاہے وہ ایمان و اخلاق کے تقاضے پورے کرنے والے صالحین ہو یا خدا کے دین کی نصرت کو اپنا مسئلہ بنانے والے اہل ایمان. سب کے سب اس طرح اٹھائے گئے ہیں کہ ان کی نجات کا فیصلہ ہو چکا ہے. ان لوگوں نے زندگی میں صرف نیکیاں کمائی تھی، خالق و مخلوق کے حقوق پورے کیے تھے، چنانچہ ان کی موت ہی ان کا پروانہ نجات بن کر سامنے آئی تھی اور حشر کے دن انہیں شروع ہی سے عافیت نصیب ہو گئی. مگر گناہ تو سب کرتے ہیں، تو کیا ان لوگوں نے گناہ نہیں کیے تھے؟ میں نے پوچھا. ہاں، گناہ انہوں نے بھی کیے تھے، مگر ان کے چھوٹے موٹے گناہ ان کی نیکیوں نے ختم کر دیے، اور اگر کبھی کسی بڑے گناہ سے دامن آلودہ ہوا تو انہوں نے فوراً توبہ کے آنسوؤں
نے ان داغوں کو دھو دیا تھا۔ ایسے تمام صاف ستھرے پاکیزہ لوگ اس وقت عرش کے سائے کے نیچے موجود ہے۔ ان لوگوں کا رسمی حساب کتاب ہوگا، جس کے بعد ان کی کامیابی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ بس ان ٹھیک ہے کے عبدالرحمن، برعکس جن لوگوں بس ٹھیک کے ہے نام اعمال میں عبدالرحمن، بس بیٹا بس چلیں اب دیکھیں اب جو ہم نے پڑھا وہ کیا ہے۔ اچھا جی اب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے کہ جہاں عبداللہ صرف اپنے استاد کو دیکھ کر اتنا پریشان ہے، اتنی اس کو تکلیف، اتنا صدمہ ہوا ہے، تو صالح نے مناسب سمجھا کہ اس سے پہلے کہ یہ اور صدمات اس پہ جو ہے وہ پے در پے صدمات کا وہ شکار ہوں، صالح نے حفظ ما تقدم کے تحت پہلے ہی مینٹلی ان کو ایک پریپئر کرنے کے لیے، ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے عبداللہ کو پہلے ہی بتا دیا کہ اس میدان حشر میں تمہیں آنے کا شوق تھا، تم یہ یہاں کے احوال جاننے کے شوق میں اپنی جو درست جگہ تھی اسے تم یہاں آئے ہو ہٹ کے۔ تو اس نے بتایا کہ تم اچھی طرح سے یہ بات ذہن نشین کر لو کہ یہاں پر تمہیں ایسے بہت سے مناظر دیکھنے کو ملیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ دیکھیں عبداللہ کی 3 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے تھے، تو اس نے بتایا کہ ان میں سے تمہاری ایک بیٹی لیلا اور ایک بیٹا جمشید اسی میدان میں خوار ہیں، پریشان ہیں۔ اس سے کیا مطلب ہے، اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ ان دونوں کے اعمال جو ہیں وہ نیکی کے ترازو میں پورے نہیں اترے ہیں، اور ان دونوں کو آگے جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ اور یہ بات سنتے ہی ظاہر ہے آخر وہ باپ ہے عبداللہ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور اس کو چکر سے آ گئے اور وہ ایک دم سے ہی زمین پر بیٹھ گئے ہیں، آنسو ان کی آنکھوں سے گر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کوئی ان کی پرواہ نہیں کر رہا، کسی کو جو ہے وہ اس روز کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، سب اپنے اپنے میں جو ہے وہ اپنے حالات سے نمٹ رہے ہیں۔ بالآخر صالح سے پوچھا عبداللہ نے کہ اب کیا ہوگا، تو ظاہر ہے وہ حساب کتاب، ظاہر ہے اس کو فکر ہے نا کہ اب کیا ہوگا میرے ان 2 بچوں کا، کیا اب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کیا وہ دونوں جو ہے وہ جہنم ان کا مقدر بن جائے گی۔ تو اس پر صالح کہتا ہے کہ ابھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، حتمی طور پر ہم ابھی کچھ نہیں بول سکتے، کسی بھی چیز کو ہم فیصلہ قرار نہیں دے سکتے جب تک کہ حساب کتاب نہیں ہوتا۔ آگے بہت دلچسپ ہوگا بیٹا، دونوں کا حساب کتاب کس طرح ہوگا، کیا دونوں نجات پائیں گے یا دونوں جو ہے وہ نہیں پا سکیں گے، یا آگے آپ ظاہر جب پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ لیکن یہاں پہ پھر صالح بتاتا ہے کہ آج صرف وہ لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، اپنا سب کچھ وقف کر دیا تھا اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے زندگی میں صرف نیکیاں کمائی تھی انہی کے لیے ابھی جو ہے ان کی موت جو ہے وہ اتنی تسکین کا باعث ہے کہ وہ یہاں پہ آرام سے رہ رہے ہیں۔ تو اس پہ عبداللہ پوچھتا ہے کہ کیا گناہ نہیں کیے تھے ان لوگوں نے، تو بتاتا ہے صالح بتاتے ہیں کہ گناہ تو ظاہر ہے انہوں نے بھی کیے تھے، مگر ان کے گناہ بہت چھوٹے تھے، ظاہر ہے وہ بھی انسان تھے، بندہ بشر تھے، فرشتے تو وہ بھی نہیں تھے، تو یہ تو ممکن نہیں تھا کہ انہوں نے گناہ نہ کیے ہوں، لیکن کیا تھا کہ ان کے گناہ اتنے بڑے نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے گناہ انہوں نے کیے ہیں، اور اگر کوئی گناہ انہوں نے کیا بھی تو فوراً توبہ کی، فوراً آنسوؤں سے اپنے ان گناہوں کو دھونے کی کوشش کی۔ اور پھر صالح کہتا ہے کہ ایسے ہی پاک صاف ستھرے لوگ جو ہیں وہ اس وقت عرش کے سائے کے نیچے موجود ہیں، اور ان لوگوں کا ایک رسمی حساب کتاب ہوگا اور ان کی کامیابی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیں اس کے برعکس سے کون پڑھے گا، ایمان میں چاہوں گی آپ پڑھیے اب آگے۔ اس کے برعکس جن لوگوں کے نام جو ہینڈ اعمال میں کوئی ایمان آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بیٹا، ایمان
ایمان بیٹا آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی بیٹا ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت پیج نمبر 46 پہ. ایمان آپ کو کوئی بھی نہیں سن پا رہا بیٹا. ایمان اسنیپ کا میٹنگ. اوکے میم آپ پڑھیے. ٹیچر میں نے ایک کوشچن کرنا تھا. اس کے برعکس سے پڑھیے بیٹا. اس کے برعکس جن لوگوں کے نامہ ایمان میں کوئی ایسا بڑا جرم ہوا جو ایمان ہی کو غیر مؤثر کر دے، جیسے کفر، شرک، منافقت، قتل، زنا بالجبر، ارتداد، یتیموں کا مال کھانا، اللہ کی حدود کو پامال کرنا اور اسی نوعیت کے دیگر جرائم وغیرہ، تو زمین میدان عدل میں ایسے لوگوں کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور انہیں جہنم کی سزا سنا دی جائے گی. صالح نے قانون کی تفصیلی وضاحت کی، لیکن انسان تو ان دو انتہائیوں کے درمیان میں بھی ہوتے ہیں. ان کا کیا ہوگا؟ انتہاؤں کے درمیان بھی ہوتے ہیں. ان کا کیا ہوگا؟ میں نے سوال کیا تو صالح نے جواب دیا، ہاں، ان دو انتہاؤں کے درمیان وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان اور کچھ نہ کچھ عمل صالح کا سرمایہ بھی ہے، مگر وہ دنیا میں گناہ بھی کرتے رہے اور توبہ بھی نہیں کی. ایسے لوگوں کو اپنے گناہوں کی پیدائش کی حشر کے دن کی سختی جھیلنی ہوگی. اس کے بعد نجات کا کوئی امکان پیدا ہوگا. آج جو لوگ میدان حشر میں پھنسے ہوئے ہیں، یا تو مجرمین ہیں جنہیں آخرکار جہنم میں پھینکا جائے گا، یا پھر وہ اہل ایمان ہیں جن کا دامن گناہوں سے داغدار ہے. سو جن کے گناہ جتنے زیادہ اور جتنے بڑے ہوں گے، آج کے دن اسے انتہائی خوار و خراب ہونا ہوگا. کم گناہ والوں کو حساب کتاب کے آغاز پر ہی نجات مل جائے گی، مگر جیسا کہ میں نے بتایا کہ دنیا کی زندگی کے سینکڑوں برس تو گزر چکے ہیں. ان لوگوں کو ابتدا میں نجات بھی ملی تو یہ حشر کی سختی دنیا کے 50 سالہ زندگی کے گناہوں کا نشہ ہرن کے لیے بہت ہے، جبکہ جن کے گناہ زیادہ ہیں ان کو تو نہ جانے ابھی کتنے ہزار یا لاکھ سال تک اس سخت ترین ماحول کی شدت، سختی اور ہول جھیلنا ہوگا. صالح کی بات سن کر میں نے دل میں سوچا کہ دنیا میں گناہ کتنے معمولی لگا کرتے تھے، مگر آج یہ کس طرح مصیبت میں ڈھل گئے ہیں. کاش لوگ اپنے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھتے اور مستقل توبہ کو اپنا معمول بنا لیتے. وہ غیبت، چغلخوری، اسراف، نمود و نمائش، الزام و بہتان وغیرہ کو معمولی چیز نہ سمجھتے اور اللہ اور بندوں کے حقوق کی پامالی کو جھوٹا نہ خیال کرتے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جہاں ایک گناہ کی تھوڑی سی لذت سینکڑوں برس کی خواری میں بدل چکی ہے. بس ٹھیک ہے میما، یہیں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں بیٹا. آپ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے برعکس ایسے لوگ جن کے نامہ اعمال میں کوئی بہت بڑا جرم ہے یا پھر ان کا ایمان جو ہے وہی ان کا جو ہے وہ مؤثر نہیں ہے، وہی جو ہے اسی ایمان میں ہی جو ہے وہ ان کو جو ہے ان کے ایمان کی جو ہے صداقت پہ شک ہو. ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کے گناہوں کا پلڑا بہت بھاری ہوگا. اور ایسے گناہ کون سے ہوں گے؟ جی فاطمہ بیٹا آپ کو ریڈنگ اب نہیں ٹرن ہوگی کیونکہ اب میں میٹنگ کا ٹائم ہمارا اینڈ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، ایسے گناہ جو بہت بڑے جن کو ہم کبیرہ گناہ میں کہہ سکتے ہیں، ایسے گناہ کون سے ہے؟ کفر ہے، شرک ہے، قتل ہے، زنا بالجبر، یتیموں کا مال کھانا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرنا. اس طرح کے جو گناہ ہوں گے اس کو تو آپ سمجھ لیجیے گناہ کبیرہ ہو گئے. ٹھیک ہے، اور اس کی سزا جہنم ہی ہوگی. جی فاطمہ بیٹا تھوڑا سا ویٹ کر لیں، میں یہ سمجھا دوں پھر آپ کو میں انمیوٹ کرتی ہوں. اچھا، اس کے بعد جو ہے اب دیکھیں ایک تو ہو گیا بہت گنہگار شخص، ٹھیک ہے، جس نے بہت زیادہ جو ہے وہ گناہ کیے ہیں، عظیم گناہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایسے گناہ کبیرہ گناہ کا جو مرتکب ہوا ہے.
اور ایک ہو گیا بہت ہی نیک شخص جیسے کہ عبداللہ تھا. لیکن ان دونوں انتہاؤں کے درمیان بھی تو کچھ لوگ ہیں نا, ان کا کیا ہوگا؟ تو ان کے پاس کیا ہوگا ان کا کہ ان کے پاس ایمان ان کا پختہ ہے, ٹھیک ہے, اور عمل کا کچھ نہ کچھ تو انہوں نے عمل کیا ہے. ایمان کی جو ہے نا پختگی وہ شرط ہے. آپ کا ایمان صالح ہونا چاہیے, اللہ پہ آپ کا جو عقیدہ ہے اور اللہ کے ساتھ جو ہے عقیدہ توحید پہ آپ کا جو ایمان ہے وہ آپ کا پختہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, وہ ضروری ہے. اور اعمال بھی آپ کے کچھ نہ کچھ تو صالح ہوں گے. لیکن پھر ایسے لوگ جو ہے وہ دنیا میں گناہ کرتے بھی ہیں تو وہ چھوٹے گناہ ہوتا ہے, ساتھ ساتھ وہ توبہ بھی کرتے رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ان گناہوں کی سزا کے طور پر, پاداش کہتے ہیں سزا, سزا کے طور پر کیا ہے کہ حشر کے میدان کی سختی جھیلنی ہوگی. حشر کے میدان میں پہلا آپ کو بتا چکی کہ جو ایک لمحہ ہوگا, ایک منٹ, ایک لمحہ, ایک سیکنڈ, وہ سمجھ لیں کہ دنیا کی زندگی کے ہزاروں دنوں پہ جو ہے وہ اس کے برابر ہوگا وہ. اور جب وہ اپنی گناہوں کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ انہوں نے کیے ہیں اس کی پاداش میں جب وہ اتنا کچھ جھیل لیں گے, اتنی سختی, جب وہ عذاب جب وہ بھگت لیں گے نا سختیوں کا, تو پھر ان کی نجات کا امکان ہے, ٹھیک ہے. اب جو لوگ میدان حشر پھنسے ہوئے ہیں وہ یا تو مجرمین ہیں, بہت بڑے بڑے گناہ کے مجرم ہیں جن کو آخر کار جہنم کا فیصلہ سنا دیا جائے گا, یا پھر ایسے لوگ ہیں جن کے گناہ تو ہیں لیکن کم ہے گناہ. تو کم گناہ والوں کو حساب کتاب کے آغاز پر ہی نجات مل جائے گی, لیکن وہ آغاز ہوتے ہوتے بھی بہت ٹائم لگ جائے گا, ٹھیک ہے. ایک میں نے بتایا نا کہ ایک لمحہ جو ہے آپ کا وہ یوں سمجھ لیں کہ صدیوں پہ مشتمل ہوگا. تو اتنے سارے لمحات, اتنا سارا عرصہ جو ہے جو وہ عذاب بھگتیں گے نا, وہ اسی میں سمجھ لیں ان کی گناہوں کی سزا وہ ہو جائے گی اسی میں. اور یہاں پہ یہ سب باتیں سن کر صالح کی اور عبداللہ سوچتا ہے کہ دنیا میں گناہ کرنا کتنا معمولی لگتا ہے نا ہمیں, ہم نے ایک جھوٹ بول دیا, ہم سمجھ گئے چلو بھائی ہم نے جھوٹ بول دیا, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, وقتی طور پر بچت ہو گئی. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ابھی یہاں معمولی لگ رہے ہیں ان کا خمیازہ ہمیں آخرت میں بھگتنا ہوگا. اور ایسے گناہ جو ہم چلتے پھرتے کر لیتے ہیں, انجانے میں کر لیتے ہیں, جن کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا, ایسے گناہ کون سے ہیں؟ غیبت ہے, چغل خوری ہے. اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف کہتے ہیں زیادہ خرچ کرنے کو, ٹھیک ہے. نمود و نمائش کسے کہیں گے؟ شو آف کرنے کو, جو آپ لوگوں کو دکھاوے کے لیے بہت زیادہ آپ خرچ کرتے ہیں, وہ اسراف میں اور نمود و نمائش میں آ جاتا ہے. الزام و بہتان, کسی پہ جھوٹا الزام لگا دینا, یہ سب چیزیں معمولی سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اللہ اور بندوں کے حقوق کی پامالی کو چھوٹا ہم خیال کرتے ہیں. اب دیکھیں اللہ کے حقوق پہ کہیں اگر ہم نے کوئی گستاخی کر لی نا, تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک انسان سے 70 ماہ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. لیکن بندوں کے حقوق میں جہاں ہم سے جو ہے وہ کوتاہی ہو گئی, جہاں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی, تو وہ معافی ہمیں نہیں مل سکتی اللہ تعالیٰ سے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پھر وہ بندہ ہی معاف کرے گا آپ کو, تب آپ کی نجات ممکن ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حقوق اللہ سے بھی زیادہ حقوق العباد میں کوئی کمی نہ رکھیں کسی بھی طرح کی, ٹھیک ہے. اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی فرمان نافرمانی سے بچنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہیں, تو ہمیں جو ہے وہ آخرت میں ذلت اور عذاب کا جو ہے وہ ہمیں سامنا کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. یہاں تک میں نے آپ کو پیج نمبر 47 تک ہم نے آج ریڈ کیا ہے. چلیں بیٹا, اب کیا کیا کویشچنز ہیں آپ کے؟ برزخ والا آنسر ریپیٹ کر دوں؟ جی میرا خیال ہے 1 بائی 1 میں انمیوٹ کر رہی ہوں. جی فاطمہ پوچھیے بیٹا, کیا کیا سوال ہیں آپ کے؟ میٹنگ کا ٹائم ہمارا آلموسٹ آف ہونے والا ہے, جلدی سے پوچھیے بیٹا. جو ارتداد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹا ارتداد جو ہے وہ تردید کر دینا, اللہ کی, اس کے رسول کی, قرآن حکیم کے ارتداد کا جو لفظ ہے وہ تردید سے نکلا ہے. تردید کا مطلب ہے منع کر دینا, انکار کر دینا, ٹھیک ہے. مطلب اللہ کے احکامات